بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور وہی انسانی روحانی ثقافتوں کو دور کر کے لطافت بھرتا ہے اور پھر اپنے ذکر کی قبولیت کی خوشبو چھڑکتا ہے۔ وہی مالک کل ہے، وہی یکتا ہے، اور ہم سب کا پالنہار ہے، اور ہم سب کا رازق ہے، اور ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ہم سب نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمانی وظیفہ کے ناظرین خیریت سے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ احباب کی ہر حوالہ سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ رحمانی وظیفہ کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ فقیر محمد اول رحمانی۔ آج آپ کی سماعتوں کے حوالے ایسا نایاب عمل عرض کرنے جا رہا ہوں جو کہ انشاءاللہ آپ کی بہت ساری حاجات کو اللہ سے پانے کا ذریعہ بنے گا۔ حاجت کوئی بھی ہو، کسی قسم کی بھی ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، اسی طرح زراعت کا مسئلہ ہے، استخارہ ہے، اسی طرح کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور اسی طرح کوئی بیماری ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی نجی طور پہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ سے منوا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وظیفے کے بعد 3 دن میں، مجھے 100% یقین ہے 3 دن میں یا نہایت 7 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ، چونکہ بہت آزمودہ عمل ہے اور بارہا اس کے نتائج دیکھنے کو ملے۔ عمل صرف 3 دن کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے 7 یوم تک ہو۔ یہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، کہیں آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں آپ ایسے الفاظ نہ کہہ بیٹھیں جو کہ غیر مناسب ہوں، کہیں آپ بالکل اس سے نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ نا امیدی گناہ ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم جو ہمارے روحانی اعتبار سے ہم بالکل سخاوت سے ڈوبے ہوتے ہیں، روحانی گندگی سخاوت ہم پر ایسی جمی ہوتی ہے، تو ہم جب وظیفہ کرتے ہیں تو پہلے اللہ تبارک و تعالی اس گندگی کو دور فرماتے ہیں، ہمیں پاک صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں لطیف بنا دیتے ہیں۔ لطافت، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، لطافت بھر دیتا ہے اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت، قبولیت، اس کی خوشبو چھڑکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ایک خراب کپڑے کو، گندے کپڑے کو پہلے صابن وغیرہ لگاتے ہیں، پانی میں بھگوتے ہیں، سرف ڈالتے ہیں، اس کو مسلتے ہیں، اس کو چمکاتے ہیں، پھر اس کو خشک کر کے بالکل لطیف سا بنا لیتے ہیں، اس کو چمکتا ہوا اور اس کو پریس کر کے پھر اس پر خوشبو چھڑکتے ہیں۔ تو یہی حال ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے دل کو، ہماری روح کو پہلے گندگی سے پاک کرتے ہیں، پھر ہمیں روحانی طور پر لطافت کا شرف دیتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہمیں ذکر کا جو برکت والا معاملہ ہے، رحمت والا معاملہ ہے، اس سے ہم کنار کرتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں، مزید اپڈیٹ کے لیے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار لازمی فرمایا کریں، اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، وظیفہ تو بالکل آسان سا ہے، لیکن اس کو کرنے کا طریقہ شاید نئے بندے کے لیے مشکل ہو، کیونکہ یہ طریقہ ایک عامل پہلی بار کرتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن وہ 2-3 بار کرتے ہیں تو اس کو عادت سی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے بھی گھبرانا نہیں، 3 دن کا عمل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ اس کو لازمی کریں۔ 21 سانس میں ہمیں وظیفہ پڑھنا ہے، اور ہر سانس میں ہمیں سورہ کوثر کو، جو قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ ہے، اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अगर हम ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने पढ़ के इस वजह से सुनाया है, ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल ऐसा नहीं है। ज़बान को तालू से लगा लेना है और बिल्कुल अपने ध्यान को, असल में इस वजीफे में ध्यान है, वो आपने अपना ध्यान दुरुस्त करना है। बिल्कुल ज़बान तालू से लग जाए और कान और आँख और हर चीज़ अपना यानी कि मुतवज्जे करके आपने दिल में इसको 3 मरतबा पढ़ना है एक सांस में, और इसी तरह 21 मरतबा पढ़ना है 3 दिन। उसके बाद दुआ मांगनी है। कोई भी मसला हो इंशाअल्लाह हल होगा। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत जामिया है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप दोस्तों तक लाजमी शेयर करेंगे इसको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।